بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو گرامر کی ہے۔ اس میں ہم آج جو ہے شعری اصناف کریں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قصیدہ۔ تو قصیدہ ہم پڑھیں گے، اس کی تعریف وغیرہ پڑھیں گے کہ قصیدہ ہوتا کیا ہے۔ تو دیکھیے ان اشعار کو پڑھتے ہیں ہم، ان اشعار کو پڑھیے۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، خبر اڑتی ہوئی آتی ہے مہماں بن کر، مہابن میں ابھی کہ چلے آتے ہیں تیرت کو ہوا پر بادل، نہ کھلا 8 پہر میں کبھی 2-4 گھڑی، 15 روز ہوئے پانی کو منگل منگل، کبھی ڈوبی کبھی اچھلی میں نو کی کشتی، بحر اخضر میں تلاطم سے پڑی ہے ہلچل۔ یہ اشعار قصیدے سے لیے گئے ہیں۔ قصیدہ شاعری کی ایک اہم اور مشہور صنف ہے۔ قصیدہ شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی کی تعریف یا مذمت کی جاتی ہے۔ اس میں تخیل کی بلندی اور مبالغہ آمیزی ہوتی ہے۔ تخیل کی بلندی یعنی خیالوں کی بلندی ہوتی ہے، اور مبالغہ آمیزی ہوتی ہے یعنی بڑا چڑھا کر کسی بات کو پیش کرتے ہیں۔ بلند آہنگی اور پرشکوہ الفاظ کا استعمال اس کی اہم خوبی ہے۔ یعنی قصیدے میں جو ہے تعریف ہوتی ہے یا مذمت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حیت کے اعتبار سے قصیدے کی 2 قسمیں ہیں۔ خطابیہ، یہ قصیدہ براہ راست مدح یا مذمت سے شروع ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹ تعریف کرتے ہیں یا ڈائریکٹ برائی شروع کر دیتے ہیں۔ تمہیدیہ، یہ قصیدہ اصل موضوع سے شروع نہیں ہوتا، اس میں پہلے تمہید کے طور پر کچھ اشعار شامل کیے جاتے ہیں، یعنی شروعاتی جو اشعار ہوتے ہیں، یہ قصیدہ اس سے شروعات کرنے کا ہم کچھ بولتے ہیں، ٹاپک باندھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تمہید۔ موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی 2 قسمیں، مدحیہ جس میں کسی کی تعریف کی جائے، ہجویہ جس میں کسی کی مذمت کی جائے۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی درج ذیل ہیں۔ تشبیب، شاعر تمہید کے طور پر جو کچھ اشعار کہتا ہے اسے تشبیب کہتے ہیں۔ گریز، وہ شعر جو تمہید اور مدح میں تعلق پیدا کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں انہیں گریز کہتے ہیں۔ مدح میں ممدوح کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس تعریف میں اس کے جاہ و جلال، عدل و انصاف، شجاعت، سخاوت اور علم و فضل وغیرہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ حسن طلب، شاعر کبھی کبھی ایسے اشعار بھی کہتا ہے جن کا مقصد ممدوح سے اعزاز و اکرام حاصل کرنا ہوتا ہے۔ دعا، قصیدے کے آخر میں شاعر ممدوح کی سلامتی اور درازی عمر کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ قصیدہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم مرثیے کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں مرثیہ کیا ہوتا ہے۔ اس بند کو پڑھیے۔ چلائے بسط غم میرے بھائی میرے بھائی، کیا دل کا ہے عالم میرے بھائی میرے بھائی، کیوں چشم پرنم میرے بھائی میرے بھائی، اکھڑائے تیرا دم میرے بھائی میرے بھائی، سینے میں اجل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی، ہچکی تمہیں اب بات بھی کرنے نہیں دیتی۔ یہ بند ایک مرثیے سے لیا گیا ہے جس کا عنوان ہے شہادت عباس، یعنی یہ جو مرثیہ ہے اس کا نام ہے شہادت عباس، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اس صفحے پر مرثیہ کی تعریف لکھی ہوئی۔ مرثیہ کا لفظ رسا سے بنا، اس کے معنی رونا، آہوا بکا کرنا۔ تو مرثیہ کے معنی کیا ہے؟ رونا یا آہوا بکا کرنا۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں اور اس کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مرثیہ کے لیے مسدس کی حیت مخصوص ہے۔ جس نظم میں واقعات کربلا کا بیان ہوا اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مرثیے لکھے گئے ان کو شخصی مرثیے کا نام دیا گیا، مثلاً حالی کا مرثیہ، غالب کا، اقبال کا مرثیہ داغ، ٹھیک ہے نا۔ تو مرثیے جو شخص سے متعلق ہوتے ہیں، یہ جو جن کا انتقال ہوتا ہے ان کے رنج غم کے لیے، اس کے رنج غم کے اظہار کے لیے مرثیہ کہا جاتا ہے، اور مرثیے میں زیادہ تر جو ہے کربلا کے واقعات کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو مرثیے کے دیکھیے اجزائے ترکیبی درج ذیل ہیں۔ پہلا جو چہرہ مرثیے کی تمہید ہے، اس جز میں حمد و نعت و منقبت کے علاوہ مناظر صبح و شام، موسم
کی شدت، دنیا کی بے ثباتی وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سراپا اس جز میں جس شخص پر مرثیہ لکھا جا رہا ہے اس کے حسن و جمال اور دیگر صفات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رخصت اس جز میں ہیرو اپنے عزیز و قریب سے جنگ میں جانے کے لیے رخصت لیتا ہے۔ آمد اس جز میں ہیرو کے شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ رجز اس جز میں ہیرو اپنے خاندان کی تعریف و توصیف اور اپنی بہادری اور مہارت کا ذکر کرتا ہے۔ جنگ اس جز میں ہیرو مقابل فوج سے شجاعت اور دلیری کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ ہیرو کے گھوڑے اور تلوار کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ شہادت اس جز میں میدان جنگ میں ہیرو دشمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ شہادت کا بیان شاعر درد مندانہ اور مؤثر انداز میں کرتا ہے۔ بین مرثیے کا یہ جز سب سے اہم ہے جس میں ہیرو کی میت پر عزیز و اقارب، خاص طور پر عورتیں شہید ہونے والے کی خوبیوں کو بیان کر کے گریہ و ماتم کرتی ہیں۔ مرثیے کے لیے مذکورہ اجزاء متعین ہے، تاہم ایسے بھی مرثیے لکھے گئے جن میں ان اجزاء کی پابندی نہیں کی گئی ہیں، یعنی کوئی مرثیے ایسے بھی لکھے گئے جن میں ان جو ہے اجزاء کی پابندی نہیں ہے، خالی جو ہے ان کے مطلب انتقال پر ان کی گریہ وزاری کے لیے یا ماتم وغیرہ کے لیے لکھے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ قصیدہ اور مرثیہ دونوں سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھی طرح سے۔ یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان، تاکہ ان بچوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔